ہاں، میں نے اپنی تعلیم مدرسے میں شروعات کی۔ میرے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے غوثیہ مدرسہ غوثیہ رضویہ، جہاں سے میں نے قرآن پڑھا اور کچھ بیسک ایجوکیشن لیا۔ اس کے بعد میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں گیا اور وہاں سے میں نے پراپر دینیات کی تعلیم حاصل کی، عالمیت کا کورس کیا میں نے وہاں سے۔ اور اس کے بعد میں جے این یو میں پھر میں نے اس کے بعد جے این یو میں ایڈمیشن لیا۔ تو بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ مدرسہ سے ہے۔ میں ایک مدرسہ اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک مولانا ہوں۔ اعظم گڑھ کو میں ایز اے ویری گڈ سورس آف لرننگ دیکھتا ہوں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے، ایسی سٹی ہے جس نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین پیدا کیے ہیں، کیفی اعظمی صاحب جیسے، شبلی نعمانی صاحب جیسے۔ تو اور بہت اچھے اچھے دینی مدارس ہیں وہاں، جہاں سے بڑے بڑے علماء اکرام نکل رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور میرا خود مدرسہ جہاں سے میں نے پڑھا، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، وہ ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے اور وہاں تقریباً 2000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ اور ہائر ایجوکیشن، اسلامک اسٹڈیز کی ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے، افتاء مفتی وغیرہ بھی وہاں سے بنتے ہیں، مولانا بھی بنتے ہیں، کمپریٹیو ریلیجن کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو میں اعظم گڑھ کو ایز اے ویری گڈ سورس آف لرننگ دیکھتا ہوں، جہاں سے بڑے بڑے علماء اور لیڈر پیدا ہوئے ہیں۔ اردو نہ صرف مدرسوں میں ہے بلکہ اردو ایک میڈیم ہے مدرسے کا، لیکن اردو کو دیکھا جائے تو یہ دنیا کے، ہندوستان کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کا دخل ہے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہمارے پاس ایک مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی ہے، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج ہے۔ اردو ایک آپشنل سبجیکٹ ہے یو پی ایس سی میں۔ اردو بالی ووڈ میں بولی جاتی ہے، اردو جرنلزم میں ہے، میڈیا میں ہے۔ تو اردو صرف مولانا کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس ہے۔ ہر کوئی اردو بول رہا ہے اور ہر کوئی اردو سے لطف اندوزی کرتا ہے۔ میں سول سروسز کی تیاری کے بارے میں مدرسہ اشرفیہ مبارک پور میں ہی سوچتا تھا۔ جب میں وہاں پڑھ رہا ہوتا تھا تو میرے بھائی ہیں ڈاکٹر جاوید علی، جو مجھ سے بڑے ہیں، وہ میرے لیے ایک کریئر کونسلر کا کام کرتے ہیں۔ ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن۔ اور میں ان سے ڈسکس کرتا تھا کہ ابھی تو میں مدرسے میں ہوں، پھر یہاں سے میں کیا کروں گا۔ تو وہ اس وقت تیاری کر رہے ہوتے تھے میڈیکل کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اپارچونٹی سول سروس میں بھی ہے۔ تو میں نے اس کو مطلب سول سروس نہیں، ہم ڈی ایم کہتے تھے اس وقت۔ تو میں نے دیکھا کہ ہاں، یہ تو بڑا اچھا رول ہے اور اس میں کافی ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے اور نیشنل سروس بھی کی جا سکتی ہے، پلس اپنا جو پرسنل سوشل پریسٹیج ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اس میں۔ تو یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے سول سروس کو سلیکٹ کیا، بلکہ میں اس وقت ڈی ایم کہتا تھا، میں ڈی ایم بننا چاہتا تھا۔ جب میں جے این یو میں آیا تو مجھے ایک کنسیپچول کلیئرٹی ملی کہ یہ کیا ہے، اور اس کو یو پی ایس سی کنڈکٹ کرتا ہے۔ ایگزام کا نام سول سروس ہے، جس میں بہت سی سروسز ہوتی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کا ایک پوسٹ جو ہے وہ ڈی ایم کا ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک دوسری جو انسپریشن مجھے ملتی تھی وہ میری امی سے ملتی تھی، کہ میری امی مجھے کبھی کوشچن نہیں کرتی تھی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو۔ میں نے جیسے بھی پڑھنا چاہا، جو بھی پڑھنا چاہا، میری امی مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی رہیں اور کامیابی سے پہلے مجھے کامیابی دے دیتی تھیں۔ فار ایگزامپل، جب میں مدرسے میں ہوتا تھا تو امی مجھے مفتی صاحب کہتی تھیں، جبکہ میں ایک طالب علم ہوتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ اس عہدے پر پہنچنے کے لیے میرے پاس ٹائم تھا، لیکن وہ مجھے مفتی صاحب کہتی تھی۔ کہیں بھی اپنے سہیلیوں میں، رشتہ داروں میں مجھے انٹروڈیوس کرتی تھیں تو کہتی تھیں مفتی صاحب ہیں یہ۔ اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ڈی ایم بننا چاہ رہا ہوں سول سروسز، تو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے کہا ڈی ایم جو ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ کلیکٹر میں، وہ بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پھر ڈی ایم صاحب کرنا شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ میں اس انسپریشن کے ساتھ یہاں تک بڑھا۔ بیچ میں ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے پہلا اٹیمپٹ دیا تو میرا جب پی ٹی کا رزلٹ نہیں آیا، سیکنڈ میں بھی میرا پریلیمز کوالیفائی نہیں ہوا، تو میں نے پہلے ہی اٹیمپٹ میں 2014 میں امی سے بات کر کے میں رو رہا تھا کہ میرا ایگزام نہیں ہوا، مطلب سلیکشن نہیں ہوا، پی ٹی کلیئر نہیں ہوا۔ تو میری ماں مجھے کافی سمجھاتی تھیں، اور انہوں نے وہ سمجھایا، ان میں سے کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے بہت اچھی لگیں، اور مطلب ایک دم ڈائریکٹلی اسٹرک کیا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم ڈسٹرکٹ کلیکٹر بننے جا رہے ہو، ڈی ایم بننے جا رہے ہو، اور تم ایک اٹیمپٹ میں ہار گئے، تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اتنا کم ساہس آپ کو رکھنی چاہیے۔ آپ محنت کرو، کوشش کرو، ابھی تو بہت سارے اٹیمپٹ آپ کے پاس باقی ہیں۔ اور دوسرا، انہوں نے ایک شفقت کے انداز میں کہا کہ بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری، روتا نہیں دیکھ سکتی، تم گھر چلے آؤ، مت پڑھائی کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مطلب رو گے اس طرح سے، تو تم گھر چلے آؤ، میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتی۔
تو یہ ایک بڑا انسپریشنل رہا میرے لیے، اور میں نے وہ کنسسٹنسی اور ڈٹرمنیشن مینٹین کیا، اور الحمدللہ 2018 میں نے کوالیفائی